آخرت کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے، جس کی نیت سے آج ہم بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ اسی محفل پاک کے سلسلے میں کروڑوں محشر ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم گنہگار ہیں، سیاہگار ہیں، بدکار ہیں، ہم نے پورے زندگی مسلسل گناہوں کے دلدل میں گزار دی ہے، مگر اللہ کے رسول کا ہم محفل میلاد بنا کر اسی میں ہم اپنے قبر کو روشن کر رہے ہیں اور آخرت کو بھی روشن کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم جو ہے آج 12 روزہ محفل میں روزہ ماشاءاللہ مسلسل جو ہے اپنے دوست احباب کے ساتھ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ اب بہت خوش نصیب حضرات ہے، اسی لیے کہ ان 12 روزہ محافل میں ایک عنوان پہ ایک ٹاپک پہ بات نہیں چل رہی ہے، بلکہ مختلف عنوانات پر مختلف علماء کرام آتے ہیں، آپ کو جو ہے اس عنوان پہ ہی بات کرتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس عنوان پہ آپ کو جو بات بتا رہے ہیں تو اس کی اہمیت آپ کو معلوم ہوتی ہے۔ جیسا کہ آج کا جو عنوان ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، تو جو علماء کرام جو مولانا ہمارے پاس آئیں گے پورا قرآن اور حدیث کے ثبوت میں آپ کے سامنے بات پیش کریں گے، اور حقیقت میں علماء کرام جب بیان کرتے ہیں تو ان کے زبان مبارک سے ہم کو سننے کا ہی جی چاہتا ہے کہ یہ علماء کرام آ رہے ہیں، ہم کو بیانات سے مستفیض کر رہے ہیں، ہم جو ہے باضابطہ جو ہے مسلسل 12 روزہ محافل میں شرکت فرما کر مختلف عنوانات پر مختلف علماء کرام کے بیانات سن کر ان کی زیارت سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ دن تو گزر جاتی ہے، روزانہ ہم رات گزارتے ہیں، روزانہ ہم جو ہے دن تو گزار دیتے ہیں، مہینے تو گزار دیتے ہیں، لیکن یہ 12 روزہ محافل ایسے اہمیت والے ہیں کہ جب کوئی آدمی شخص اس 12 روزہ محافل میں شرکت کرتا ہے تو اس کی دل کی کیفیت کو پوچھ لیجئے کہ میں نے یہ 12 روزہ محافل میں کس قدر جو ہے علماء کرام کے بیانات سے میں نے فائدہ حاصل کیا۔ بے شمار جو ہے مجھے علماء کرام کے بیانات سے فائدہ حاصل ہوا۔ وہ جانتا ہے کہ علماء کرام کے بیانات ہم سنیں گے تو ہمارے علم میں جو ہے ترقی ہوگی، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، ہم عملی زندگی جو ہے جو علماء کرام جو بیان کیے ہیں اس پہ عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں گے۔ یہ انسان اپنے دل میں تصور کر کے ان 12 روزہ محافل میں چلتا ہے تو یقیناً اس انسان کو بھرپور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ حضرات جس قدر زیادہ سے زیادہ دوست احباب کے ساتھ آئیں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے ساتھ جو دوست احباب آ رہے ہیں ان کو بھی بے شمار فائدہ ہوگا۔ اب آئیے میں زیادہ جو ہے گفتگو کیے بغیر محفل کی کارروائی کو آگے بڑھانے جا رہا ہوں۔ اب آئیے اور ایک میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے عزیزہ معین الدین صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کریں۔ جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد مسجد ہادہ میں تشریف لائیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہمارے مہمان مخرج تشریف لائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد و آلہ وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امتی 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 امتی
جب کہ پیدا ہوئے ہیں ہمارے نبی، بھولے بھالے نبی، پیارے پیارے نبی، دونوں عالم کی آنکھوں کے تارے نبی، اپنے نازک لبوں سے پکارے نبی، امتی 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 امتی۔ جب ستانے لگے کافر و مشرکین، حق تعالیٰ نے فرمایا اے شاہدین، تم کہو تو کرو ان کا غارت یہی، بولے حضرت نہیں یہ نہ ہوگا کبھی، امتی 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 امتی۔ اس قدر تھی محبت کی خیر البشر، رخ سے سجدے میں سر ہو گئے چشم تر، کہتے تھے اے خدا مالک و بحر و بر، بخش دو امت کو ہے یہ دعا میری، امتی 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 امتی۔ ٹولی جائے گی جس وقت نیکی بڑی، پھر نہ ہرگز سنے گا کسی کی کوئی، نفس نفسی پکاریں گے سارے نبی، آپ اس وقت بھی کہتے ہوں گے یہی، امتی 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 امتی۔ ان کو آنکھیں تو دے مجھ کو پہچان لے، مجھ کو پہچان لے تجھ کو بھی جان لے، صدیق تیری صداقت کو پہچان لے، تو کھلا دے میرے مولا دل کی کلی، امتی 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 امتی۔ صدق اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے اعظم معین الدین صلی اللہ علیہ وسلم، واقع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہترین انداز میں نعت شریف گنگنا رہے تھے،
اور حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہے تو اپنی امت کو بہت یاد فرمایا، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھی آپ کے زبان مبارک پر رب حبلی امتی کی صدا جاری تھی، اس لیے کہ آپ کو اپنی امت سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ پیار تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو کر کے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں بہت افسوس کی بات ہے، مگر انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز قرآن حدیث سے جو ہے بتا دیا ہے کہ تم اس پر عمل پیرا ہوں گے تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، تو ہمارے لیے فریضہ بنتا ہے کہ ہم ہر موڑ پر، ہر شعبے میں، زندگی کے ہر حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں گزاریں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ایسا اگر ایمان ہمارے اندر آ جائے گا تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے اور ایک جو ہے نعت شریف گنگنانے کے لیے میں عزیزم محمد ارمان پاشا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھے جو اللہم صلی علی سیدنا۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے اونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت، لبان سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے،
वहीं घर बनाने को जी चाहता है। जज़ाकल्लाह खैर। سبحان اللہ، بہت ہی پیاری انداز میں۔ دیکھیے یہاں آنے کے لیے اس عمر میں ہمت چاہیے، اور اس لڑکی کے اندر ہمت کے ساتھ ساتھ ایک عشق ہے جو بہترین آواز میں یہاں پر اظہار کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگنانے کے لیے میں ایک بہترین نعت خواں بلبل باغ مدینہ، جن سے میری مراد محمد شہاب الدین رضا صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور بارگاہ رسالت میں نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنانے کے سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعت شریف کے چند اشعار پہ شیخ بے ذکر نبی بزم سجانے کا نہیں میں، 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 سرکار کا عاشق ہوں زمانے کا نہیں میں، سرکار کا عاشق ہوں زمانے کا نہیں میں، سرکار کا عاشق ہوں زمانے کا نہیں میں، بے ذکر نبی بزم سجانے کا نہیں میں۔ اللہ کے محبوب کے محفل کے علاوہ، اللہ کے محبوب کے محفل کے علاوہ، غیروں کی کوئی بزم ہو جانے کا نہیں میں، غیروں کی کوئی بزم ہو جانے کا نہیں میں، بے ذکر نبی بزم سجانے کا نہیں میں، سرکار کا عاشق ہوں زمانے کا نہیں میں جن کا فدا ہی ہوں انہیں سونپ تو مجھ کو، میں جن کا فدا ہی ہوں انہیں سونپ دو مجھ کو،
میں جن کا فدا ہی ہوں انہیں سونپ دو مجھ کو، میں جن کا فدا ہی ہوں انہیں سونپ دو مجھ کو، یوں ہی تو کسی اور ٹھکانے کا نہیں میں، یوں ہی تو کسی اور ٹھکانے کا نہیں میں، بے ذکر نبی بزم سجانے کا نہیں میں، سرکار کا عاشق ہوں زمانے کا نہیں میں۔ کہتا ہے بشر اپنی طرح میرے نبی کو، 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 اے نجدی تیرا، اے نجدی تیرا ساتھ نبھانے کا نہیں میں، اے نجدی تیرا ساتھ نبھانے کا نہیں میں، بے ذکر نبی بزم سجانے کا نہیں میں، سرکار کا عاشق ہوں زمانے کا نہیں میں۔ بو جہل دین حق کو مٹانے پہ تلا، بو جہل دین حق کو مٹانے پہ تلا، پوری نہ ہو سکے یہ کمینے کی آرزو، پوری نہ ہو سکے یہ کمینے کی آرزو، بے ذکر نبی بزم سجانے کا نہیں میں، سرکار کا عاشق ہوں زمانے کا نہیں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی پیارے انداز میں نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن رہے تھے، اور وقت بہت تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ بلا کسی تمہید کے میں اب ہمارے مہمان مقرر خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ نواز رضوی القادری صاحب قبلہ کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی نورانی و حقانی عرفانی بیان سے ہم سامعین کے قلوب کو منور اور مجلہ اور مصفح فرمائے۔ اور حضرت کی شال پوشی کے لیے میں ہمارے صدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور حضرت کی شال پوشی فرمائے۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ونبیہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے مسجد کے کمیٹی
اور جو یہ 12 محافل منعقد کرنے کے جو نوجوان ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور بھونگیر کے اہل سنت والجماعت کے خوش عقیدہ مسلمان یقیناً قابل مبارکباد ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو 12 محافل جو منعقد کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو قدم آپ لوگوں نے اٹھایا وہ یقیناً قابل مبارکباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے اور جب تک رہے یہ سلسلہ آپ لوگ چاہتے رہیے، اور بے پناہ اس میں برکتیں ہیں۔ یہ جو میلاد کی جو محفلیں ہیں ایسی بابرکت محفلیں ہیں، اگر گھروں میں اگر بیمار ہے تو وہ صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی کاروبار میں پریشان اگر کوئی کاروبار میں پریشان ہے، تنگی کا شکار ہے، تو انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے محفل کی برکت سے خیر و برکت کا نزول ہوگا، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتی ہے، روزگار میں کمی ہے تو اس میں برکتیں مل جائیں گی، اور بہت سارے ایسے بے شمار فوائد ہے۔ اگر کوئی مدینہ منورہ کی جانے کی کس کے دل میں تڑپ نہیں ہوگی؟ ایسا تو کوئی نہیں ہوگا، ایمان والا ہو اور اسے تڑپ نہ ہو۔ اور یہ محافل کی برکت ایسی ہے کہ ان محفلوں کو منعقد کرنا، اس میں آنے والے، اس میں جس طریقے سے بھی حصے لینے والے ہیں، آپ یقین جانیے اگر واقعی میں اس کے اندر وہ تڑپ ہے تو بہت جلد وہ حاضری بھی نصیب ہو جاتی ہے، حرمین شریفین کی بھی حاضری ہو جاتی ہے۔ بس شرط یہ ہے اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، خلوص کے ساتھ کتنے بھی لوگ ہیں، کم ہو زیادہ ہو، اس کے ساتھ میرے خیال سے درود پاک کی بھی محفلیں ہو۔ جیسے آج 2 ربیع النور کی تاریخ ہے، ایک ٹارگٹ رہے کہ بھونگیر کے خوش عقیدہ مسلمان 12 ربیع الاول کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم اتنے لاکھ درود پیش کریں گے۔ یہ آپ لوگ بنا سکتے ہیں، جس سے اس طرح محفل ہے یا ہو رہا ہے یا نہیں معلوم نہیں، کہ یہ بنائے کہ اس مسجد والے جو ہے اتنے درود پاک، ہر ایک آدمی اپنا ٹارگٹ رکھے، 12 دن میں جتنے بھی ہوتے، جس دن جو جلسہ ہوگا، مرکزی جلسہ ہوتا ہوگا 12 ربیع، جو بھی آتے اس دن تو سے سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں۔ آپ یقین جانیے یہ ایسی چیزیں ہیں جسے ہم توجہ نہیں دیتے، جو بہت سارے ایسے دکھانے کے کام کرتے ہیں، لیکن یہ کام کر کے دیکھیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے پناہ برکتیں ہوں گی۔ آج ربیع النور کی 2 تاریخ ہے اور یہ دوسری محفل ہے، تیسری محفل ہے ماشاءاللہ، آج تیسری محفل ہے، اور عنوان بھی مجھ کو دیا گیا اتفاق سے، جو ہے عنوان بھی آج تقریباً 12-1 بجے جو ہے سے میری نظر پڑی، ہمارے سید فیض الدین صاحب، مولانا مفتی فیض الدین صاحب نے جو ہے مجھے بولے کہ ذہن سے نکل گیا، اور یہ پوسٹر میں ابھی آپ کو بھیج رہا ہوں۔ تو الحمدللہ عنوان اچھا رکھے آپ لوگ، عنوانات بھی سارے پوسٹرز میں دیکھا میں، عنوانات کا انتخاب بھی اچھا کرے، تو علماء کرام کے ساتھ آپ لوگ رہیے، جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے بھونگیر کے، آپ علماء کرام کا ساتھ دیں گے، علماء کرام اس طرح کی محفلیں منعقد کریں گے، علماء کرام کا آپ جب تک ساتھ رہے گا تو اس طرح کی پروگرامز آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اصل کیا ہے، معاملہ کیا ہے، آج ہمارے معاشرے میں جو دینی طبقہ اور دنیاوی طبقے میں گیپ آ گیا، یہ جو گیپ ہے یہ گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی دیندار طبقہ، ہاں ان کا کام ہے یہ مسجد میں اذان دینا ہے، نماز پڑھنا ہے، یہ کر لینا ہے، ان کا کام ہے، مولانا صاحب ہے، مول صاحب ہے۔ اور ایک طبقہ ہے جو IT میں کام کرتے ہیں، جو جابس کرتے ہیں، ان کا دائرہ یہ رہتا ہے کہ ان کا کام یہ ہے کہ جاب کرے وہ۔ اب جاب کرنے والے کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہے،
نہ جو ہے سے نمازوں کی فکر ہے، نہ نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے، نہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے، نہ جو ہے سے کسی بھی چیز کے معلوم ہے، اور معلوم بھی نہیں کرنا چونکہ میں مولانا تو نہیں ہوں، تو لہٰذا میرا کام یہی ہے۔ اور ہمارے اندر بھی ہم علماء کرام بھی جو ہے تھوڑا دنیا سے بہت زیادہ دور ہو جا رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کچھ دنیا کی کچھ چیزیں، کچھ ہنر ہے، کچھ جو ہے سے انگریزی ہے، کچھ ایسی چیزیں جو ہے سے ہم بھی سیکھیں۔ تو یہ علماء کرام، خیر علماء کرام نہ سیکھے تو کوئی ایسا تو نہیں کہ قبر میں کوئی سوال ہونے والا ہے، لیکن سیکھنا تو چاہیے زمانے کے اعتبار سے، جہاں رہ رہے ہم لوگ وہاں کی جو، لیکن یہ دنیاوی طبقہ جو الگ ہو جا رہا ہے، اور جب دنیا والے جب دیندار کو لے کر چلیں گے، ساتھ میں رہیں گے، تو کام کرنے میں آسانی ہوتی، دین کا کام کرنے میں۔ تو بڑی خوشی ہوئی یہاں آنے کے بعد، بہت ساری چیزیں معلوم کیا، اور ابھی جو محفل منعقد ہوئی آپ لوگوں کو دیکھ کر کہ ظاہر سی بات ہے یہ محفل منعقد جو بھی عنوانات پروگرام منعقد کیے علماء کرام نے ہی کیے ہوگے، لیکن آپ لوگوں نے ساتھ دیا، تو آپ لوگوں کا ساتھ بھی ہونا، علماء کرام ہو تو پھر جو ہے وہاں کامیابی ملتی ہے۔ اب چونکہ وقت بہت کم ہے، آپ لوگ جب تک ساتھ دیں گے کچھ اہم باتیں میں بتاؤں گا، کوئی میں بہت بڑا مقرر ایسا نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ جو بھی باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے کام دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، بسم اللہ رب العزت فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک یقیناً تمہارے پاس آ گیا۔ کہاں سے آیا؟ کیا چیز آئی؟ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے قد جاءکم، تمہارے پاس وہ چیز یقیناً، قد کا معنی ہوتا ہے یقیناً، بے شک تمہارے پاس وہ چیز آ چکی ہے۔ کیا چیز آ چکی ہے؟ تو فرمایا وہ چیز آنا چاہیے، جیسے کوئی ہم لوگ گفتگو کرتے تو کیا کہتے کہ حیدرآباد سے جو ہے مولانا آ گئے، مولانا حیدرآباد سے آ گئے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ کے پاس سے وہ چیز آ چکی ہے، پھر آگے ہے نور آ چکا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، کہ بے شک تمہارے پاس وہ چیز آ چکی ہے۔ کہاں سے آئی؟ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور کیا چیز آئی؟ نور آ گیا۔ کہاں سے آئی؟ تاکہ لوگوں کو یہ وہم نہ ہو کہ یہ چیز جو آ رہی ہے کہیں اور جگہ سے نہیں آ رہی ہے، یہ رب العالمین کی بارگاہ سے آ رہی ہے، لہذا اگر کوئی انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے کہ ہمارے نبی نور ہے یا بشر ہے۔ سب سے پہلے تو نور اور بشر میں بحث کرنا ہی نہیں چاہیے۔ نور الگ چیز ہے، بشر الگ ہے۔ نور کا جو اپوزٹ آتا ہے، جو نور کی جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ تاریکی ہے۔ نور کا مطلب روشنی ہے، اس کا اپوزٹ بشر نہیں ہے۔ نور کے کیا ہے؟ یہ آپ بلب جو جل رہے ہیں اس کو بند کر دیجئے تو تاریکی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت آیت کریمہ میں سب سے پہلے یہ فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نور آ چکا ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے نور آ چکا ہے۔ اچھا کس کے پاس آیا؟ تمہارے پاس آیا۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے تو یہی سوچا کہ ہاں ہمارے پاس آیا، کیونکہ اس آیت کریمہ کا جب نزول ہوا، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے، تو جب آیت کریمہ کو جب لکھا گیا، جب تلاوت کی گئی تو صحابہ کرام نے نہیں کہا کہ قد جاءکم تمہارے پاس آ گئی، تو سرکار نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو اس کا مطلب ہوا کہ اے صحابہ تمہارے پاس نور آ چکا ہے۔ لیکن جب صحابہ سے اور آگے بڑھیے، کون سا دور آئے گا؟ تابعین کا دور آئے گا۔
تو جب یہ آیت کریمہ تلاوت ہوگی تو کیا ہوگا کہ اے تابعین تمہارے پاس اللہ کے رب العزت کی طرف سے نور آ چکا ہے. تابعین کے بعد تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، جتنے بھی 1500 سال سے دنیا میں جتنے بھی تشریف لائے، جتنے بھی لوگ آئے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جائے گی، اور آج میں بھونگیر میں بیٹھ کر اس مسجد میں تلاوت کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ چکا ہے، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ مخاطب ہے. یہ آیت کریمہ جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں، ہم لوگ بھی چلے جائیں گے دنیا سے، لیکن ہمارے پاس بھی آئیں گے، یہ پڑھتے رہیں گے، آتے رہیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اے لوگوں، اے امت مسلمہ، اے امت محمدیہ، تمہارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے وہ نور آ چکا ہے. نور کیا ہے؟ نور ایک روشنی ہے، اور روشنی کہاں آتی ہے؟ جہاں اندھیرا ہو وہاں روشنی ہوتی ہے. روشنی میں روشنی نہیں آتی ہے. جہاں تاریکی ہو، اندھیرا ہے، وہاں نور کی ضرورت پڑتی ہے. دنیا کی جو حقیقت ہے وہ اندھیرے تاریکی ہے. صبح سورج نکلتا ہے تو روشن ہو جاتا ہے، ساری دنیا جگمگا اٹھتی ہے. سورج نہ نکلے تو دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ظلمت ہے، تاریکی. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ نور آ چکا ہے، نور ایک روشنی ہے، اور دنیا کی حقیقت اصل میں کیا ہے؟ وہ ظلمت ہے، وہ تاریکی ہے. اور روشنی کی کہاں ضرورت پڑتی ہے؟ جہاں اندھیرا ہو، جہاں ظلمت ہو، جہاں ظلم ہو، جہاں پر شرک ہو. چونکہ اب آپ لوگ دو کیٹیگری آپ لوگ خود بنا سکتے ہیں. نور کسے کہتے ہیں اور تاریکی کسے کہتے ہیں؟ ایمان نور ہے، کفر اندھیرا ہے، تاریکی ہے. ظلم تاریکی ہے، انصاف کرنا یہ کیا ہے؟ روشنی ہے. جتنے بھی آپ چیزیں آپ کیٹیگری بنا سکتے ہیں، ظلم والی چیزوں کے الگ بنا سکتے ہیں، اور جو تاریکی والی چیزیں ان کی کیٹیگری الگ، اور جو نور والی چیزیں ان کی کیٹیگری الگ. تو آپ کو جتنے بھی گناہ ہے، جتنے بھی گناہ، کفر ہے، شرک ہے، جھوٹ ہے، ظلم کرنا لوگوں پر، اور چغلی کرنا، لوگوں کی غیبتیں کرنا، لوگوں کو تکلیفیں دینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ تاریکی. اور جتنی بھی اچھی چیزیں، ایمان یہ نور ہے، سچ بولنا یہ نور ہے، مظلوموں کی مدد کرنا ایک نور ہے، شراب اور گناہوں سے بچنا ایک نور ہے. تو یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں تمہارے پاس نور آ چکا ہے. تو کیا مطلب اس وقت کیا اس نور کے آنے سے پہلے دنیا اندھیرے میں تھی؟ سورج تو نکلتا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا تاریک اندھیرا نہیں تھا. ظاہری اعتبار سے نور تو چمکتا تھا، سورج نکلتا، روشنی تو تھی، لیکن کس چیز کی تاریکی تھی؟ کس چیز کا اندھیرا تھا؟ کفر و شرک کا اندھیرا تھا. کس طرح لوگ گمراہیوں میں پھنسے ہوئے تھے. آپ پڑھیں گے کتابیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور رہا، جو مدت رہی، جو وقفہ رہا، اس دور میں نہ کوئی نبی آئے، نہ کوئی رسول تشریف لائے، نہ کوئی رہبر، نہ کوئی پیشوا، کوئی بھی نہیں آیا. چونکہ جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، ان کے بیچ میں اور بھی آتے تھے، اور بھی انبیاء علیہ السلام آتے. رسول اور نبی میں فرق معلوم ہے نا. 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت سارے نبیوں کے درمیان اور بہت سارے رسولوں کے درمیان انبیاء علیہ السلام آتے تھے، لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، لوگوں کو کفر و شرک سے بچاتے تھے،
لوگوں کو ظلم و ستم سے بچاتے تھے، لوگوں کو عدل و انصاف دلاتے تھے، جہاں جہاں گناہ ہوتا تھا وہاں لوگوں کو جو ہے بتاتے کہ یہ غلط راستہ ہے۔ لیکن ایک دور ایسا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور رہا، اس دور میں نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی پیشوا۔ یہ ایسا تاریخی دور تھا کہ جب سے دنیا قائم ہوئی اس وقت سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی پیشوا، کوئی کفر و شرک کو روکنے والا کوئی نہیں، لوگوں کو گناہوں سے بچانے والا کوئی نہیں، لوگ گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، لوگ عورتوں کو جانوروں سے بدتر جانا تھا۔ کس طرح آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر سکتا ہے۔ ایسی تاریخیاں، ایک دو تاریخی نہیں، آپ جہاں ہاتھ ڈالیں گے وہاں ملیں گا۔ ایک تو کفر و شرک کا معاملہ ہے، یہ تو سب سے اندھیرا ہے، یہ اصل تاریخ کی کفر و شرک کی تاریخ، یہ اصل ذمہ داری انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کفر و شرک سے بچایا جائے۔ لیکن یہ کفر و شرک کے ساتھ ساتھ جہالت کی تاریخی تھی، جہالت کے ساتھ ساتھ لوگوں پر ظلم کرنا، لوگوں کے مالوں کو ہڑپ لینا۔ نبی کریم آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہر طرح کی تاریخی میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، کہ تمہارے پاس اب نور آ چکا ہے۔ کیسی کیسی تاریکیوں میں لوگ تھے، کیسے کیسے لوگ اللہ اکبر اللہ کو چھوڑ کر کئی معبودوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ خود خانے کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے، 360۔ اس کے علاوہ ہر علاقے کا الگ بت، کوئی سفر میں جا رہے تو آٹے کا بت بنا لیا، کوئی ادھر جا رہے تو درخت کی عبادت الگ، شجر، حجر، سورج کی عبادت، چاند کی پرستش، ہر طرح کی عبادتیں ہو رہی ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لوگ شرک و کفر کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے، ہم تمہارے پاس نور کو بھیجا ہے، تمہارے پاس وہ نور آ چکا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کا حال کیا تھا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے، اس رسول نے تمہارے دلوں کو ملا دیا، ایک کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس کی نعمت سے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے آپس میں کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی ہو گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور قریب تھا کہ یہ نبی اگر نہیں آتے، دنیا میں ان کی تشریف آوری نہیں ہوتی تو تم جہنم کے گڑھوں کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس رسول نے تمہیں اس جہنم سے بچا لیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، کیسی کیسی تاریکیوں میں تھے۔ کیا فرمایا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یعنی دشمنی چلتی تھی۔ اوس خزرج ایک قبیلہ ہے مدینہ منورہ میں، کچھ چھوٹا سا معاملہ ہو گیا ہم دونوں کے بیچ، اور وہ جنگ کتنے سال تک چلی؟ 100 سال یا 200 سال تک وہ جنگ چلتی رہی۔ کوئی بڑا معاملہ نہیں تھا، لیکن آپس میں مرتے تھے، ان کے بیٹے ہوتے تھے، پھر وہ لڑتے تھے، وہ مرتے تھے، یہ جنگ کا سلسلہ جو ایسے چلتا تھا۔ لیکن اس رسول کی تشریف آوری جب مدینہ منورہ میں ہوئی تو وہ اوس اور خزرج جو آپس میں لڑتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب رسول نے آپس میں آ کر ملا دیا،
ایسے بھائی بن گئے کہ ایک دوسروں کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ اگر کسی کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو یہاں تک کہ کسی کے یہاں 3-4 بیویاں ہیں تو ایک بیوی کو طلاق دے کر تم میری بیوی کو لے لو. اس طرح کی محبت پیدا ہو گئی. یہ کس نے محبت پیدا کی؟ قد جاءکم من اللہ نور. وہ نور تمہارے پاس آ گیا جس نے یہ جو آپس میں جھگڑا کرنے کی جو تاریکی تھی اس تاریکی کو روشن کر دیا. کیسی کیسی تاریکیاں تھی؟ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی, کلمہ توحید کی طرف بلایا اور لوگ لبیک کہتے ہوئے آئے اور کیسی کیسی تکلیفوں کو برداشت کیا. حضرت بلال حبشی اور حضرت یاسر, حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بے شمار صحابہ اکرام کو آپ پڑھیں گے کہ اتنی زیادہ تکلیفیں دی جاتی تھی صحابہ اکرام کو, اس کے باوجود ان کے زبانوں پر احد احد کا لفظ ہوتا تھا. یہ کس نے کیا؟ اتنی طاقت اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ قد جاءکم من اللہ نور, تمہارے پاس وہ نور آ چکا ہے. اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا نتیجہ جو مختصر 13 سال کے عرصے مکہ مکرمہ میں ایمان لے آئے. صحابہ کرام کی بڑی جماعت, تفصیل آپ لوگ سنتے رہتے, حضرت عمر فاروق اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ایمان لے آئے. ایک اور کفر و شرک, اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے. وہاں جانے کے بعد وہاں کے جو معاملات ہیں آگے سنیں گے. یہاں پر ایک اور ظلم ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے, آپ کے زبان مبارک جب ولادت ہوئی, اچھا اس سے پہلے ایک نور, چونکہ میرا موضوع نور کے حوالے سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے حوالے سے بھی کچھ باتیں سن لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ کس کے ہیں؟ میلاد کے ہیں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس ماہ مبارک میں ہوئی ہے, تخلیق نہیں ہوئی. تخلیق اور پیدائش میں 2 فرق, یعنی جسمانی اعتبار سے, ظاہری اعتبار سے جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ 12 تاریخ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کب فرمائی؟ تو سرکار فرماتے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کسی کو پیدا نہیں کیا, سب سے پہلے مجھے پیدا کیا, میرے نور کو پیدا کیا. 2 طرح سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت, ایک جسمانی ہے ایک نورانی ہے. جسمانی ولادت کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ آپ کی پیدائش کی تاریخ ہے. یہ نہیں کہہ سکتے یہ تخلیق کی تاریخ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کب ہوئی؟ حضرت صحابی رسول ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً سرکار سے سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ آپ دنیا میں کب تشریف لائے, آپ کی ولادت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتاب ہے, اس کتاب میں ہے, اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور, کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے, نہ چاند سورج زمین آسمان لوح و قلم عرش و کرسی, کوئی چیز نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا, میرے نور کو پیدا کیا, اور اس نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا. اب یہ نور کیسے منتقل ہوا؟ یہ نور کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ کب آپ نبی تھے؟ یہ بھی سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کائنات میں سب سے پہلی کون سی چیز پیدا ہوئی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارے نبی کے نور کو اللہ نے پیدا کیا. سرکار کا جواب کیا تھا؟ تمہارے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے پیدا کیا, اس سے پہلے پیدا کیا جس وقت دنیا میں کوئی چیز نہیں تھی.
اب یہاں اعتراض یہ ہوتا ہے غیروں کی طرف سے، بھائی یہ حدیث نوری کہاں سے لے کر آئے آپ لوگ؟ یہ تو حدیث قلم کے حوالے سے ہے۔ جو غیر مقلدین ہیں، جو غیر لوگ ہیں، ان کا اعتراض اس حدیث پاک پر یہ ہے کہ یہ حدیث پاک کہاں سے ہے؟ حدیث تو قلم کے حوالے سے ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو حکم دیا لکھ، تو قلم جو ہے سوال کیا کہ کیا لکھوں، تو قلم نے جو ہے جو کچھ ہو چکا ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، اسے مانتے ہو لوگ۔ اور یہ لوگ کہاں سے یہ حدیث کہاں سے لا لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے حوالے سے ان کا، حالانکہ یہ حدیث کئی محدثین نے نقل کیا، اور اس کے علاوہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے بھی لکھا کہ یہ جو قلم والی حدیث ہے یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہاں پر اس حدیث میں یہ ہے کہ جو اول کہہ کر عربی میں جو لفظ ہے، جو سب سے پہلے جو چیز ہے اس کی وہ ہے اضافت ہے، وہ کس کی طرف؟ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سب سے پہلے کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو وہ قلم ہے۔ اچھا کیوں؟ یہ کیسے ہم کیسے مانیں گے؟ چونکہ حدیث کے جو الفاظ ہے، آگے جو حدیث ہے، وہ قلم جب لکھنے کے لیے حکم ہوتا ہے تو وہ قلم وہ سب کچھ لکھتا ہے جو ہو چکا ہے، اور جو ہونے والا ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے، وہ بھی لکھتا ہے۔ اب یہ بتائیے اگر سب سے پہلے قلم کی ابتدا ہوتی ہے، مان لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، سب سے پہلے قلم، جیسے کہ غیروں کا اعتراف، تو پھر یہ جو حدیث پاک میں جو لکھا ہوا ہے کہ قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو ہو چکا ہے، جب ہو چکا ہے تو قلم کی ابتدا سب سے پہلے ہے، تو پھر جو ہو چکا ہے اس کا لفظ نہیں ہونا چاہیے، قلم کی ابتدا بھی ہو رہی ہے، تو یہ حدیث میں کیا ہونا چاہیے؟ جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھیں، لیکن حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے، ما کانا جو ہو چکا ہے وہ چیز بھی، اور جو ہونے والی چیز ہے وہ بھی، جو ہو چکا ہے کیا ہو چکا ہے، یہی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی ابتدا پہلے ہی ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو پیدا کر چکا ہے، اپنے نور سے اس نور کی تخلیق ہوئی ہے، اس نور سے ساری کائنات وجود میں آئی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ذہن میں رکھی ہے، اس لیے کہ اس طرح بھائی مولانا کل رات میں تقریر کر رہے تھے، وہ حدیث سے نوری ہے ہی نہیں، وہ تو جو ہے قلم کے حوالے سے، آپ یہ قلم، اچھا قلم والی حدیث مانتے تو آپ بتاؤ میرے کو سب سے پہلے اللہ نے قلم پہ دیا، تو آپ لوگ بھی بولنا، آپ لوگ نوجوان بچے بھی جو ہے کچھ بولنا، ہاں یہ چیز ایسی ہے کہ جو یہاں چونکہ بڑے بڑے علماء کرام نے اس حدیث پہ جو ہے حاشیہ چڑھا ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور بھی علماء کرام نے اس پہ لکھا کہ یہاں پر جو اول کی جو ابتدا جو اضافت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے بعد جو چیز پیدا ہوئی وہ قلم ہے، تو علماء کرام نے لکھا ہے، یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں کو بھی یہ چیز آنی چاہیے، آپ لوگ بھی کچھ باتیں کریں، کچھ بحث کریں، ہاں یہ چیز ہے یہ چیز ہے، تاکہ اطمینان حاصل۔ بول دیے آپ سوچتے رہے، ہاں ایسا تو صحیح بولے، کیا ہے کہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کہ رات بھر سوچ رہے اس میں ٹینشن میں، نہیں میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ صحیح دکھ رہا وہاں چلے جاتا میں، تو اس طرح نہیں، اس طرح ڈگمگ جو ہے پرفیکٹ اپنے بہت علماء کرام ہے، ہمارے پاس علماء کرام کی کمی نہیں ہے، علماء کرام کو بلائیے، علماء کرام جو ہے آپ کے قریب میں رہتے، سدھی پیٹ ہے، جنگاؤں میں ہے، اور بے شمار علماء کرام جو ورنگل ہے، حیدرآباد میں علماء کرام آپ لوگ بولے حاضر ہو جائیں گے۔ کچھ مطلب میرا کہنے کہ جب بھی اس طرح کے ڈاؤٹس آئے تو اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو صاف کر لینا، ہاں یہ ڈاؤٹ ہے مولانا بتا دیجئے۔ اب مولانا کو بھی اگر یاد نہیں ہے تو مطالعہ کر کے بتائے، کسی سے پوچھ کے بتائے، ایسا نہیں کہ کچھ بھی بول جائے جاؤ جی وہ بولتے رہتے آپ لوگ اپنا کام کرو، نہیں۔ کچھ اعتراضات ایسے ہیں جب ہم نوجوانوں کو اس وقت ختم نہیں کریں نا، یہ نوجوان آگے چل کے ہم سمجھتے کہ اے جاؤ جی کیا کرنا ہے تمہارے کو، جو سمجھ میں آئے وہ کرو، اس طرح بھگا دیتے، وہ لوگ بولتے رہتے، سنتے رہے کیا بات، سو ایک کان سے سننا نہیں، کوئی اتھینٹک کوئی جب وہ لوگ اعتراض کر رہے تو اس کا جواب بھی دینا چاہیے تاکہ ان کو اطمینان ہو، آگے وہ چیز کو نہ بڑھ سکے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا نور۔ اچھا اب یہ نور
کی تخلیق کب ہوئی؟ اب یہ نور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ میں تو میری عمر تو نہیں جانتا ہوں، البتہ اتنا جانتا ہوں، عمر کیا، لست اعلم، میں نہیں جانتا ہوں کہ میری عمر کتنی ہے، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ ہے جو 70,000 برس کے بعد چمکتا ہے، اور اس ستارے کو میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہوں، 72,000 مرتبہ دیکھا ہوں۔ اتنا جانتا ہوں، میری عمر کب ہے، میری ابتدا کب ہے وہ تو نہیں جانتا ہوں۔ 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ چمکتا ہے اور 72,000 مرتبہ وہ ستارے کو دیکھا ہوں۔ سرکار فرماتے وہی میں ستارہ ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام سوچتے کہ شاید اس طرح میری عمر بہت زیادہ ہوگی، یعنی میری ابتدا بہت ہوگی، لیکن سرکار مسکراتے ہوئے فرماتے کہ انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدا ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کتنے ہزار بلکہ گنتی بھی نہیں ہو سکتی، بے شمار 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نکلتا، اور اس ستارے نے 72,000 مرتبہ دیکھے تو حساب نہیں کر سکتے آپ۔ اتنے سال پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوسری چیز، اب یہاں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اعتراض کیا بلکہ ان کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جو نور کی تخلیق ہوئی تو اب یہ نور کہاں منتقل ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے اندر یہ نور چمکنے لگا، آپ کی پیشانی منور ہونے لگی۔ آدم علیہ السلام کے اندر سے وہ نور منتقل ہو کر حضرت حوا، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس طرح سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت عبداللہ اور آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نور منتقل ہوتا رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں یہ نور منتقل ہوتا رہا، یہ پاکیزہ رحموں میں اور پاکیزہ صلبوں میں منتقل ہوتا رہا۔ مطلب یہ ہے کہ بیچ میں کوئی کافرہ نہیں، مشرک مشرکہ نہیں، کوئی زانی زانیہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی حفاظت فرمائی۔ آدم علیہ السلام سے حضرت حوا سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، میں اس وقت بھی جب نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی سے، اس وقت میں نوح علیہ السلام کے صلب میں تھا، نوح علیہ السلام کی صلب سے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ جس وقت نمرود نے آگ میں ڈالا، اس وقت بھی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صلب میں تھا۔ یہی تو وجہ آگے نمرود اسی طرح جو نمرود نے آگ جلائی وہ گلے گلزار کیسی، وہی نور جو منتقل ہو رہا ہے، بیچ میں کوئی مشرک نہیں، کوئی کافر نہیں، کافرہ نہیں، یہاں والد کی طرف سے دیکھیں گے، والدہ کی طرف سے دیکھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، یہ کوئی نہیں کہہ سکتے۔ یہاں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے کہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تھے، اور وہ چونکہ قرآن پاک میں وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، قرآن میں خود ہے، تو لہذا جو غیروں کی طرف سے یہ ہے کہ یہ کہنا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کہتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں یہ کھلے الفاظ میں ہے کہ آزر جو ہے بتوں کی عبادت کرتا تھا، لیکن آزر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں ہے بلکہ چچا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں ہے۔ دیکھیں میں عربی گرامر کے حساب سے آپ کو بتاتا ہوں کچھ چیزیں۔ آپ لوگ قرآن پاک میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جہاں آپ کے والد کا لفظ نہیں بلکہ اب کا ذکر، عربی میں دو ہے، والد ایک ہے اب،
اب کا معنی بھی ابو کو کہتے ہیں. والد یہ خاص والد کو ہی بولا جاتا ہے. والد صاحب بولتے ہیں نا ہم, یہ عربی کا زبان کا اردو کا نہیں ہے لفظ. والدن والدتن, والدہ والد صاحب. تو یہ جو والد ہے نا, والد کا مطلب جو سگا باپ رہتا ہے اس کو والد کہتے ہیں عرب میں. اور عرب میں جو اب کا لفظ ہے وہ چچا کو بھی بولا جاتا ہے, بڑے ابو کو بھی بولا جاتا ہے, اور سب کو بولا جاتا ہے. تو قرآن پاک میں جہاں جہاں حاضر کو, جہاں والد کی طرف سے یہ کہا گیا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا یا ابت لا تعبد الشیطان, اے میرے ابو آپ شیطان کی عبادت مت کریے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سورہ مریم میں. تو یہ جو یا ابت یعنی میرے ابو, ابو کا مطلب اب کا لفظ ہے یعنی اے میرے چچا. جس طرح ہم بھی اپنے جو ہے اب یعنی ہمارے سے جو والد کے جو بڑے بھائی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں, بڑے ابو. ابو کا لفظ آتا ہے نا, جبکہ وہ سگے باپ نہیں رہتے. تو یہ اپنی زبان میں بھی ہیں, عرب میں بھی آج ایسے استعمال ہوتا ہے. جو بڑا آدمی رہتا ہے اسے ابو کہا جاتا ہے, جو والد ہیں وہ بڑے آدمی کو نہیں کہا جاتا, یعنی جو بڑے تائے ابو کو کسی کو نہیں کہا جاتا. تو یہ ایک یاد رکھیے قرآن پاک میں جہاں آزاد, یہ چونکہ یہاں سے عقیدہ بدل جاتا ہے, یہاں پر وہی عقیدہ, یہاں سے گڑبڑی ہو رہی ہے. یہاں وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ حضرت آزر چونکہ والد کافر ہے, کافر آپ لوگ کہتے ہیں کہ کافر نہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ہے ہی نہیں, وہ چچا تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی حفاظت فرمائی. اس نور کو پاک سلبوں میں, پاک رحموں میں, پاک سلبوں میں, مردوں میں جو ہے سے منتقل کرتے کرتے جو ہے سے کہاں آیا وہ نور, حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے دادا جان. نور چمکتا تھا, پیشانی چمکتی تھی, سارے لوگ حضرت عبد المطلب کو دیکھتے تھے. جب تک وہ نور آپ کے پاس تھا وہ نور چمکتے رہتا تھا. لوگ آپ کے پاس آتے تھے, لوگ اس نور کو دیکھ کر آتے تھے. حضرت عبد المطلب نے نکاح کیا, نکاح کرتے وہ نور منتقل ہو گیا. وہاں سے منتقل ہو کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. حضرت عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں, ان کے یہاں وہ نور منتقل ہوا. وہاں سے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتقل ہوا. یہ نور منتقل ہوتا رہا. آپ پڑھیں گے تاریخ کو, دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے حبیب کے نور کی حفاظت فرمائی ہے. نہ کوئی مشرک ہے, نہ مشرکہ ہے, نہ کافر ہے, کافرہ ہے, زانی, بدکار, کوئی بھی نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کی حفاظت فرمائی. لہٰذا یہاں پر ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہیں یہ کہنا کہ والدین کافر ہے, معاذ اللہ, درست نہیں ہے. توبہ کرنا, استغفر اللہ, کلمہ پڑھنا. والدین کو جو اس طرح کے الفاظ, ہاں موحد تھے, بتوں کی عبادت نہیں کرتے. چونکہ وہ زمانہ جو ہے وہ زمانہ ایسا تھا کہ انبیاء علیہ السلام تشریف نہیں لائے. لیکن کہیں ایسی روایت نہیں ملتی کہ حضرت عبداللہ و حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں بتوں کی عبادت کی, معاذ اللہ. تو یہ تخلیق کے حوالے سے, نور کی تخلیق کے حوالے سے اتنا مختصر اور بھی بہت لمبا ہے. آپ اتنا یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. وہ کب سے ہے؟ بے شمار. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کیا, سب سے پہلے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتے ہوتے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ پھر پڑھیے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کے پاس سے تمہارے پاس وہ نور آ چکا ہے. اب عرب کے حالات کیسے تھے آپ کو معلوم ہے, کیسے کیسے لوگ گناہوں میں مبتلا تھے. قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے, جب بھی میں وہ آیت کریمہ پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, جب کسی کو یہ بتایا جاتا کہ تمہیں لڑکی پیدا ہوئی, یہ خوشخبری دی جاتی. قرآن پاک میں خوشخبری کا لفظ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ. کیا مطلب؟ لڑکی پیدا ہونا یہ خوشخبری ہے. وَإِذَا بُشِّرَ عربی کا لفظ ہے, اور اسے کسے کہتے ہیں؟ جسے خوشی ملتی ہے,
جسے سکون ملتا ہے وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور قرآن پاک میں ہے کہ جب عرب کے لوگوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی اور انہیں خوشخبری دی جاتی ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، لیکن ان کے چہرے کیسے ہو جاتے؟ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے، غضبناک ہو جاتے تھے. لڑکی پیدا ہوئی اور وَهُوَ كَظِيمٌ، غصے میں ہو جاتے تھے، ان کے چہرے کالے پڑ جاتے. اور کیا کرتے تھے؟ یہ توارا من القوم، اور قوم سے چھپ چھپ کر گھومتے تھے. آپ کو لڑکی پیدا ہوئی، آپ سوچیں گے اس کے سامنے گئے تو پوچھتے کیا ہو لڑکی؟ ارے تو آپ کیا کرتے تھے؟ گھر سے نہیں نکلتے تھے. ابھی گئے تو بولتا کیسے بولتا ہے لڑکی پیدا ہے، اس کو لڑکی پیدا ہے، ہنسی مذاق. توارا من القوم، قوم سے چھپ چھپ کر گھومتا تھا. اب کیا کرتا تھا وہ؟ اس لڑکی کو جو باپ ہے وہ ذلیل اور رسوا بنا کر رکھتا تھا، یا جو ہے بے دردی کے ساتھ زندہ دفن کر دیتا. قرآن پاک میں باپ واقعہ اس میں نقل کر کے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ایمان لے آتے. یا رسول اللہ، جب میں ایمان نہیں لایا تو اس وقت ہمارے گھر پہ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی، میں بہت غصہ آتا تھا مجھ کو اور صبر کرتا تھا یہاں تک کہ وہ لڑکی جب چلنے پھرنے کی لائق ہو گئی، اس لڑکی کو لے کر گیا اور کہا کہ دعوت میں چلنا ہے. وہ بڑی شوق کے ساتھ تیار ہوئی کہ ابو میرے کو دعوت میں لے کر جا رہے. آپ یہاں سوچ سکتے ہیں ایک باپ بیٹی کو لے کر جا رہا ہے، کس کے لیے لے کر جا رہا ہے؟ دفنانے کے لیے. بیٹی کس لیے ہے؟ جس کو بچے ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں جب باہر نکلتے ہیں تو بچے رونے لگتے ہیں کہ ذرا ہمارے کو بھی کچھ رونے کا باہر پھیلا کے لائے، کچھ تو مل جائے. وہ باپ بیٹی سے کہتا ہے کہ چلو آج چلنا ہے، دعوت میں چلنا ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے چل رہے ریگستان کا علاقہ ہے، پتھریلی علاقہ ہے. اور لے کر گیا میں. وہاں جانے کے بعد پھر میں ہاتھ میں جو بھی لیا تھا کھودنے لگا، مٹی نکالنے لگا. بیٹی کہنے لگی والد گرامی یہ کیا کر رہے آپ؟ یہ کیوں کھود رہے؟ کچھ کھیل ہے کیا؟ کچھ کھیلنے کے لیے کر رہے؟ بچی بولتے رہی، میں کھودتا رہا یہاں تک کہ جب گڑھا اس بچی کے برابر ہو گیا تو میں نے اس بچی کو اس گڑھے میں اتار دیا. بچی بولتے رہی، چیختے رہی کہ والد گرامی یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی کھیل ہے یا کیا کر رہے؟ وہ بولتی رہی، بڑی محبت بڑی الفاظ سے مجھے پکارتے رہی اور یہ کہتے رہی کہ کیا کر رہے والد گرامی، یہ کیا کر رہے؟ اور میں نے اس کی کچھ نہ سنی اور مٹی منہ میں ڈال کر میں آ گیا ہوں. وہ کہہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زار و قطار رونے لگا. یا رسول اللہ، اس وقت آپ کی تشریف آوری نہیں ہوئی، یہ جہالت کا دور تھا، یہ مجھ سے گناہ ہو گیا. قرآن پاک میں آیت ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیے قیامت کے دن وہ بچی پوچھے گی کہ میرے والد کس لیے مجھے آپ دفنائے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کون سا میرا ایسا گناہ تھا تو آپ نے مجھے قتل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ تعالیٰ ایسی تاریک دور میں اللہ تعالیٰ نے اس نور کو ہمیں عنایت فرمایا، وہ نور عطا فرمایا. اس نور نے آ کر بتایا کس سے نکاح کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کس سے نکاح ہوتا ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دو اس زمانے میں بیواؤں کو بھی بہت بری نظر سے دیکھا جاتا تھا. اچھا، اور لڑکیوں کے حوالے سے جو 2000 سال پہلے جو دور گزرا، ابھی بھی کچھ جگہ جو ہے یہ ماحول ہے. اتنے 1000 سال پہلے جو تاریکی کا دور تھا جس وقت لڑکیوں کو دفناتے تھے، آج بھی یہ چیز ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. کسی کو لڑکی پیدا ہوگی بولے تو ہاں ٹھیک ہے، بیٹا بولتی چہرہ بتا خوشی سے جو سے، خاص کر عورتوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. ان کو دوسری بھی لڑکی، تیسری بھی لڑکی، چوتھی بھی لڑکی.
بھائی لڑکی کے لیے جو بشارتیں ہیں بیٹی کے لیے بیٹوں کے لیے نہیں ہے. آپ نہیں بتا سکتے سرکار نے کیا فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہو اور اس نے اچھی تربیت کی ہے اس کے لیے جنت ہے. صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ کسی کے پاس ایک لڑکی بھی ہو؟ فرمایا ہاں کسی کو اللہ تعالیٰ نے لڑکی جیسی نعمت عطا فرمائی اور اس نے اچھی تربیت کی اس کے لیے جنت ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بتائے کہ باپ کے قدموں کے نیچے جنت یا بیٹی کی تربیت کا جنت کہیں نہیں ملتی. تو یہ اتنی زیادہ فضائل عورتوں کے حوالے سے، لڑکیوں کے حوالے سے، بیٹیوں کے حوالے سے. لیکن وہ جو 2000 سال پہلے جو تاریخی دور، 1700 سال پہلے وہ دور آج بھی ہمارے معاشرے میں اگر ہمارے آپ کے بیچ اس طرح کی چیزیں ہیں، ہماری عورتوں میں آپ جائیں گے گھروں میں بہت سارے ایسے ملیں گے. آپ کے والدہ یا آپ کے دادی، یہ جو پرانے جتنے بھی لوگ ہیں یہ لوگ اسی چیز کو، اگر ان کو بیٹیاں پیدا ہو دوسری شادی کر. اچھا یہ چیز یہ ہے بھائی یہ جو بیٹی بیٹا کون دیتا ہے؟ قرآن پاک میں آیت میں لمبی گفتگو نہیں ہو رہی، میں قرآن پاک کی کچھ آیتیں بتا کر جو سبق ختم ہو رہا ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل ما یشاء عقیما. للہ ملک السماوات، اللہ ہی کے لیے تمام آسمان و زمین کی بادشاہت، وہ جسے چاہے وہ عطا کرتا ہے. قرآن پاک کے آگے ہے جسے چاہتا ہے وہ لڑکی عطا فرماتا ہے. یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے لڑکے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے انہیں بانجھ رکھ دیتا ہے. انہ حکیم علیم، کہ وہ حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے. کس کے لیے کیا بہتر ہے وہ رب العالمین جانتا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے. اس میں نہ لڑکی والوں کا ہے نہ لڑکے والوں کا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ جسے چاہے وہ لڑکے دیتا ہے، جسے چاہے لڑکی عطا فرماتا ہے، جسے چاہے دونوں عطا فرماتا ہے، جسے چاہے انہیں دونوں نہیں عطا فرماتا. یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، یہ ہونا ہی ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سب کو لڑکے ہو، سب کو لڑکیاں ہو اور کسی کو کچھ. یہ ہونا ہی ہے، کسی نہ کسی کو اس حصے میں آنا ہی ہے. لیکن نہ اس میں لڑکی والوں کا قصور ہے نہ لڑکے والے کا قصور. اگر ڈاکٹر میڈیکل کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو لڑکیاں جسے ہوتے ہیں اس میں لڑکیوں کا نہیں بلکہ لڑکوں کا قصور رہتا ہے. میڈیکل تو یہی کہتی ہے. تو بہرحال گفتگو الگ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے تانے مت دیجیے. یہ اس طرح کی محفلیں منعقد کرنے کے بعد ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمارے اندر زندگیوں میں تبدیلی آنا، یہ ہمارے اندر یہ ماحول ہے ہمارے گھروں میں آس پاس. تو یہ ماحول ختم کیجیے کہ یہ وہ اس کو لڑکیاں ہو گئے لڑکے ہو گئے اس طرح کے الفاظ. بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے، بہت تکلیف ہوتی ہے. ان بچیوں جو بچیاں آئے نا وہ آپ کے گھر میں جو آئے ہیں وہ آپ کی امانت ہے، ان کی حفاظت کرنا، ان کو تکلیفیں نہیں دینا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پردہ فرمائے آپ کی زبان پر جو 2 الفاظ تھے وہ ایک الصلاۃ، نماز کی حفاظت کرو. دوسرا لفظ تھا کہ یہ جو عورتیں ہیں ان کی بھی حفاظت کرو، یہ تمہارے گھر میں جو آئے ہوئے. تو بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو حالات ہیں اس زمانے میں بھی ایسے حالات ہیں. تو یہ چیزوں کو ہمیں ختم کرنا ہے. یہ جہالت والی چیزیں بہت پرانے زمانے کی بات ہے. یہ جہالت بالکل تاریخی کی دور کی بات ہے. اگر اس دور میں بھی ہم جی رہے اس وقت بھی وہی باتیں کریں تو آپ سمجھ سکتے کتنے سال آپ پیچھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، اس کے بعد بچیوں کے بعد دوسرا بیوہ عورتوں کو جو سے برا سمجھا جاتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے جب نور حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب میں وہ نور چمکتا تھا تو لوگ آپ کے دیوانے ہو جاتے تھے. جب خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور 25 سال کی عمر ہو تو کون نہیں چاہتا تھا کہ حضور کو جو ہے اپنی بیٹی کو نہ دے. آپ چاہتے تو عرب کے خوبصورت سے خوبصورت نکاح کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے. آپ اندازہ لگائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ ٹاپک کس کے لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کسی کو دیا حضرت
یہ ٹاپک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے ہوتے تھے, بال مبارک کیسے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں مبارک کیسے ہوتے تھے, آپ کے یہ سارا ایک موضوع ہے کیسے آپ کی جو ہے. تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے عرب کا وہ نوجوان 25 سال کی عمر میں نکاح کس سے ہو رہا ہے, 45 سالہ دو عورتیں, دو مردوں کا انتقال ہو چکا ہے, 2 مردوں کی بیوہ عورتیں, ان سے نکاح فرما رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ چونکہ اس تاریکی کو ختم کرنے کے لیے جس وقت لوگ عورتوں کو, بیواؤں کو, بچیوں کو منحوس سمجھتے تھے, سرکار نے اس ایسے خاتون سے نکاح کر فرمایا کہ عورت جو بیوہ ہے وہ منحوس نہیں ہوتی. حضرت خدیجہ الکبریٰ, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب, کہ تمہارے پاس نور آ چکا ہے. کیسا نور؟ تاریکیوں کو دیکھتے جائیے, آگے بڑھتے رہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جو ہے تاریکیوں کو ختم کرتے. جنگیں ہوتی تھی, ان جنگوں کو فرمایا کہ معاف کر کے ختم کرو, درگزر کرو, لمبی لمبی تھی. فتح مکہ ہوا, سب فتح مکہ میں صحابہ کرام جو ہے مدینہ منورہ سے بڑی تعداد میں جب مکہ مکرمہ روانہ ہوئے تو بہت لوگ تھے, بہت زیادہ جو ہے. تو آج تو بدلہ لینے کا دن ہے, صحابہ کرام نے کہا, کیونکہ صحابہ کرام کو بہت تکلیفیں دی گئی نا. مکہ مکرمہ میں گرم گرم ریت پہ لٹایا گیا, کسی کے اپنے جائیداد, اپنے مال دولت سب کو چھوڑ کر چلے گئے تھے نا, ساری چیزیں چھوڑ کر. لیکن اب صحابہ کرام کی چونکہ بڑی جماعت بن چکی ہے, لاکھوں کی تعداد میں ہے, مکہ مکرمہ میں کفار و مشرکین اپنے ہتھیار کو ڈال دیے. صحابہ کرام نے کہا کہ آج تو بدلہ لینے کا دن ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ نہیں, آج تو معاف کرنے کا دن ہے, آج درگزر کرنے کا دن ہے, آج بدلہ نہیں, آج تو رحم کرنے کا دن ہے. تو اسلام کی تعلیمات یہ ہے. کیسا نور آ چکا ہے. جو لوگ سالوں بھر بدلہ لیتے تھے, جنگیں چلتی تھی, جہاں لڑکیوں کو تکلیفیں دی جاتی تھی, جہاں بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا, جہاں بچیوں کو زندہ درگور, وہ ساری چیز تاریکیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دیا. قد جاءکم من اللہ نور, کہ اے لوگوں تمہارے پاس وہ نور آ چکا ہے جس نور نے پوری کائنات کو روشن و منور کر دیا. تو اس طرح آگے اب میں بڑھتے رہوں تو بہت لمبی ہوگی بحث, کہ اب یہ تو مکہ مکرمہ ہے, پھر آگے بڑھیں گے آپ مدینہ منورہ میں جنگ بدر میں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا معاملہ ہوا. یعنی اس نور کے حوالے سے آپ سنتے جائیں گے تو رات ختم ہو جائے گی, ہماری گفتگو ختم نہیں ہوگی. تو معزز حاضرین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہمارے لیے سعادت ہے. یہ جو محفل منعقد کر رہے, اتنی ساری چیزیں سیکھے آپ لوگ, اور یہ چیزیں صرف بیان تک حد تک مت رکھیے. میں جو بھی ذمہ داران جو کر رہے ان سے یہ ہے, اس میں سیرت کی چھوٹی چھوٹی کلاسز منعقد کیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے. بچپن, جوانی, نوجوانی, آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں, نبوت سے پہلے کا زمانہ, شادی کے بعد کا زمانہ, نبوت کے بعد کا زمانہ, پھر یہاں مکہ کے 13 سال, یہ جو پورا سیرت ہے اس کو مختصر شارٹ کٹ میں ہمارے مفتی عبد القدیر مصباحی صاحب محبوب نگر میں رہتے ہیں, وہ سیرت کی چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھے, سوال جواب میں نوجوان بچوں کو, رومن میں بھی لکھے, اس میں بھی لکھے. اس میں کیا ہے, مقابلہ کرائیے, جو فرسٹ آئیں گے ان کو یہ انعامات ہے. تو اسی بہانے ہمارے جو بچے ہیں اس میں کلاسز رکھیے, 5th کلاس, 6th کلاس, 7th کلاس والوں کو یہ, 10th کلاس والوں کو ایسے, نوجوان بچے بھی ہو, بڑے بھی ہو, سب ہو. یہ ایک 10 دن, زیادہ نہیں, 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک, 11 تاریخ کو امتحان ہوگا, سیرت کے پیپر دے دینا, سب کو تقسیم کر دینا. 11 تاریخ کو امتحان ہوگا, 12 تاریخ کو جو مرکزی جلسہ ہوگا اس سے انعامات دیے جائیں گے. خرچہ ہوگا, تھوڑا بہت پیسہ آپ تو لگا ہی رہے, لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ یہ نسلوں تک چلتی رہے گی. آپ جلسے کر رہے, اچھی بات ہے, الحمدللہ, اس سے بھی فائدہ ہوگا, لیکن اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. آپ سن لیے بات, ہاں بہت اچھا بولے, کیا بولے, صبح ہو گئی, ختم ہو گئی, ہاں اچھا بولے, اچھا بولے, لیکن سیرت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بتائیں گے. ہمارے بچوں کو دیکھیے, اسکولس میں, کالجز میں کیسی کیسی چیزوں کو جی ہے, ماشاء اللہ کمپٹیشن ہے, حصہ لیجیے, آپ چڑھ بڑھ کر لیجیے. کمپٹیشن ہے تو انعامات بھی ہوں گے, ظاہر سی بات ہے, انعامات بھی ہے, ساری چیزیں اس میں جو ہے رومن وغیرہ کی بھی سہولت رکھے, ساری چیزیں, کلاسز ہے,
اس طرح کے ویڈیو سے چلے اس کو معلوم نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ لوگ جو ہے حصہ لیجئے, لوگوں کو جوڑیے. اسکولس میں جا کر جو ہے جو آپ لوگ یہی مسجد نہیں, اسکولس میں جائیے, اسکولس میں جا کر جو ہے کالجز میں جو ہے یہ چیزیں آپ سے پیسہ کچھ بھی نہیں, یہ زیروکس کاپی آپ رکھ لیجئے, آپ اس کو پڑھ کر 10 تاریخ کو آ جائیے, امتحان دینے کے لیے آ جائیے. امتحان کیا رہتا ہے, اس بہانے سے یاد ہو جاتی ہے وہ چیزیں, ذہن نشین ہو جاتی ہے, وہ زندگی بھر کام آتی. تو اس طرح جو ہے ہم آج کل بچے جو ہے اس طرح کے پروگرام کے ساتھ سیرت کے مسابقہ بھی کریں گے تو بہت کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے حاضر ہوئے سب کی نیک جائز مقصدوں کو پورا فرمائے, اور جن لوگوں نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا, حاضر ہو کر ہو یا مالی اعتبار سے اپنا وقت نکال کر, ان سب کے نیک جائز مقصدوں کو کامیاب فرمائے, استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. مسائل پر ذہن چونکہ ایک اچھا طریقہ رکھے آپ لوگ, چونکہ 5 منٹ خالی, زیادہ نہیں, آپ لوگ کا بھی وقت ہو رہا ہے. ایسے کل اتوار ہی میرے خیال سے چھٹی ہوں گے آپ لوگ, تو 5 منٹ بیٹھ جائیے. جو ضروری مسائل کیا ہے, ہمارے جلسے ہوتے ہیں لیکن میرے ذہن میں نہیں تھا, میں معافی چاہتا ہوں. اور یہ مسائل جو ہے آپ لوگوں کو معلوم ہونا ضروری ہے. اب جو موضوعات بھی بہت اچھے رکھے کہ حجام جو کرواتے ہم لوگ, جتنے بھی چیزیں جیسے بال ہے, داڑھی کے حوالے سے, مونچھ ہے, ناخن ہے, منہ زیر ماپ بال جو کروانا ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہے. ہمارے نوجوان بچوں کو یہ چیزیں نہیں معلوم. تو طریقہ کیا ہے, بال آپ زلفیں رکھ سکتے ہیں, لیکن زلفوں کے علاوہ بال چھوٹے رکھے, چاروں طرف سے برابر ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس طریقے سے جو کٹنگ کرتے نا, یہاں بالکل چھوٹے, یہاں ادھر چھوٹے, ادھر چھوڑ دیتے, یہ جائز نہیں ہے. اس طرح شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. آپ بالوں کو سب کو برابر رکھیے, بال بالکل چھوٹے رکھنا چاہیے, آپ تھوڑے بہت بڑے رکھ رہے وہ بھی رکھنے کی اجازت ہے, زلفیں رکھ رہے زلفیں رکھیے, لیکن ادھر چھوڑا دیے, ادھر چھوڑ دیے, یہ اس کی اجازت نہیں ہے. کس کی نقل کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کوئی فٹ بال پلیئر ہوں گے, کوئی ایسے کھلاڑیاں ہوں گے, جو جس کی نقل کرتا ہے اس کا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کی جی چھوٹی, وہی لڑکیوں کی مشابہت ہے, معاذ اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے اس پر جو عورت مرد عورت کا جو اختیار کرتے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائیے. کتنی بڑی چیز ہے کہ ایسے لوگوں پر تو یہ جو مرد حضرات عورتوں کے کپڑے, عورتیں جو ہے مردوں کے کپڑے, اس کا دیکھیے آپ خیال. گھروں میں جو ہے آپ کی بچیاں, آپ کی بیٹیاں, آپ کی جو بھی ہے, ان لوگوں کی اس کی ہرگز شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. یہ نہیں سمجھنا ہے کہ شریعت کا اتنی تکلیف, شریعت ہماری ہے جہاں روک تھام ہے. چونکہ ہماری شریعت مکمل ہے نا, الیوم اکملت لکم دینکم, ہمارا دین مکمل ہے, ہمارا دین ناقص نہیں ہے. آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرے گا, ہر شعبے میں. آپ کو کون سا مسئلہ چاہیے بولیے, کون سا بھی آپ ذہن میں لا لیجیے. نہیں میرے کو ناخن کاٹنا سمجھ میں نہیں آ رہا, نہیں میرے کو سر کے بال کاٹنا سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ داڑھی کیسا رکھوں, یہ بالوں کا کیا کروں, یہ پلکوں کا کیا کروں, یہ پیروں کے بال جو ہے اس کو کیا, ہر چیز آپ کو مسائل ملیں گی. یہ صرف دین اسلام ہی کی وہ شان ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا, ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا ہے. اور یہ دین ایسا نہیں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ کوئی یہ نہیں بول سکتے بھائی یہ تو بہت نہیں چل سکتے بھائی, اس پہ تو چلنا بہت مشکل ہے. اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, دین کے وہی کاموں کا تمہیں مکلف بنایا گیا. ایک انسان اس چیز کو کر سکتا ہے, جو نہیں کر سکتا ہے اس کو شریعت نے اس کا مکلف ہی نہیں بنایا. آپ بیمار ہیں, آپ کھڑے ہو کر نماز بیٹھ کے پڑھیے, بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھیے, لیٹ کے نہیں اشارے سے پڑھیے, وہ پانی نہیں بنائیے. کتنے آپ کو یہ ہے, دین میں کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن اس کے لیے کنڈیشنز ہے. یہ مجبوری ہے تو یہ کرنا, یہ ہے تو ایسا کرنا. آپ اچھے آواز سے آدمی کرسیاں لے کے ایسے نماز پڑھتے وہ تو نہیں ہوتا. نہیں میرے کو بی پی شوگر ہے میں روزے نہیں رکھتا وہ تو نہیں ہوتا.
اس کے لیے الگ ہے کام، شیخ فانی الگ ہے، وہ ایک مسائل کا ٹاپک. تو یہ اللہ کے لیے یہ ہمارے نوجوان بچے یہ جو مشابہت لے رہے ہم ہیرو کی، عورتوں کی، یہ چیزیں اس سے سختی سے آپ گھروں میں منع کیجیے. اگر منع نہیں کریں گے یہ والدین کی جو ہے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. آپ کو اولاد جیسی بڑی نعمت ملی لیکن اس نعمت کو ملنے کے باوجود آپ نے تربیت نہیں دی، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کیا ہے. ہاں آپ نے سکھایا، محنت کی، چھوڑ دیا، وہ اس کے بعد وہ بگڑ گئے تو الگ چیز. لیکن والدین ہی غلطی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو یہ غلط کام کرتے. بال کٹنگ ہے، داڑھی واجب ہے، داڑھی کٹ کی اجازت ہی نہیں ہے. مطلب یہ ایسی سنت ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو تاکید کے ساتھ فرمائی، اتنی تاکید فرمائی کہ یہ واجب کے قریب واجب ہے. گویا سنتیں بہت سارے ہیں لیکن داڑھی جو ہے داڑھی رکھنے کا طریقہ، داڑھی کو جو ہے خوبصورت ہے، یہ مونچھ ہے ہمارے، اس کو جو ہے کٹ کرنا، اس کے جو اتنے دن مونچھ ہے، ناخن 40 دن ہے، زیر ناف ہے، 40 دن سے آگے بڑھ جاتے حرام ہے، گناہ گار ہوں گے. صرف وہ دین میں عمل کرتے ہو، ارے کیا ہوا چاند قربانی دینا ہے، میں ناخنہ نہیں کاٹتا، اتنے ناخنہ کر لیتے ہو، وہ صاحب عمل ہے، اچھا کام ہے، اس کو بھی کریے لیکن کرے تو ثواب ہے، تو کوئی گناہ نہیں ہوتا. وہ بقرعید کے دنوں میں تو اتنا سختی سے، یہاں ہونے والوں وہاں تو حیدرآباد میں بھی سختی سے فون آتے رہتے، کیا کروں میرے ناخنہ بڑھ گیا، میں میرے کیا کروں، وہ چاند دکھ گیا، میرے کو قربانی بھی دینی ہے. بھائی کاٹ لو بھائی، نہیں ہوتا. ویسے کوئی عمل کرے، نماز چھوڑتے رہتے، فرض نماز چھوڑتے، وہ ناخنوں کے حوالے سے پیچھے پڑ جاتے، بالا جو ہے چھوڑ لیتے، مونچھ، یہاں تک کہ منہ زیر ناف جو بغل کے بال ہے وہ 40 دن سے آگے بڑھ جا رہے ہیں، تو نماز جو ہے مکروہ ہوگی اور گناہ ہے. وہ ہمارے نوجوان سو رہے بھائی، اس کو بال کٹوانا جو ہے ضروری ہے. یہ تعلیم کون دیں گے؟ یہ تعلیم علماء دیں گے، یہ تعلیم امام و خطیب دیں گے. یہ تعلیم کے لیے بچے آنا ہی نہیں، ارے بال بھی کٹنا رہتا. اب بڑے بڑے بال جو ہے بغل میں بال بڑے بال ہے، اسی حالت میں نماز، اس کی شریعت کی اس کی اجازت نہیں. بال کیسے رکھنا ہے، داڑھی رکھنا ہے، منہ زیر سے اس کو ہفتے میں 10 دن 15 دن 40 دن بولے تو اب 40,000 نہیں کرنا ہے، اس سے پہلے 10-15 دن میں جو چیزیں ہٹ جانا ہے، گندگی ہے وہ اس کو دور کرنا ہے. تو اب 40 دن وہ آخری مدت ہے، وہاں تک گنجائش ہے. ناخن کاٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہادت کی شروع کرے، ناخن جو ہے پھر یہ انگلی، یہ والی انگلی، یہ انگلی، پھر اس کے بعد ادھر سے یہ کاٹ کر یہ، یعنی سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا ہے، سیدھے ہاتھ پہ ختم کرنا. یہ سنت طریقہ ہے. چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں لیکن اس میں بہت سارے فائدے. اس طرح جو ہے ناخن کرنے کا، یہ ناخن، اچھا ہمارے نوجوان کچھ کام کرنے والے، کچھ کاروباری بھی بیٹھے ہوں گا، ایک ناخن بڑا کر لیتے، یہ یا یہ کوئی بڑا رہتا ہے، 1-2 ناخن نہیں بھائی ہمارا کام رہتا. بھائی وہ حرام ہے بھائی. ناخن آپ 40 دن سے نہیں بلکہ 2 سال ہو جاتے ہو، ناخن بڑا رکھ لیں گے، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ جی ہاں جی مہندی بھی لگاتے ہیں. مہندی بھائی عورتوں کے لیے، جو زینت ہے نا وہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے زینت نہیں ہے. مردوں کے لیے زینت زیور نہیں ہے، عورتوں کے لیے انگوٹیاں پہن لیے، چین ڈال لیتے ہیں، گلے میں چین ڈال لیتے ہیں، یا کڑی پہن لیتے ہیں. وہ نہیں وہ سب وہ الگ ہے، وہ غوث اعظم کا ہے کڑا، پہننے کی اجازت ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول جو ہے انگوٹی پہن گیا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ وہ انگوٹی لے کر جو ہے نکال کر پھینک دیا اور فرمایا کہ کیا تم قیامت کے دن جو ہے آگ کی انگوٹی پہننا پسند کرو گے؟ یہ کہیں کر جو ہے، یعنی جو چاندی کی پہننے کی جتنی اجازت ہے وہ ٹھیک ہے. سونے کی انگوٹی پہنے ہوئے تھے، وہ سونے کی انگوٹی پہنے ہوئے تھے، تو حضور سرکار نے اس کو نکال کر پھینک دیا. کیا تم قیامت کے دن کیا جب جہنم میں کیا آگ کی انگوٹی پہننا پسند کرو گے؟ تو صحابی نے اس انگوٹی کو اٹھانا پسند نہیں کیا. صحابہ نے اس کو بیچ کر کام میں لا سکتے ہیں، جس کو سرکار نے پھینک دیا ہم اسے اٹھا ہی نہیں سکتے. یہ صحابہ کرام کی محبت رسول پہ جو ہے عنوان الگ ہے. تو بہرحال یہ ہمارے کو پہننے کی کیا 4.5 ماشے کی انگوٹی پہن سکتے، 2 نہیں 3 نہیں تھے، 4 پہن لیتے. کبھی کوئی بھی جو ہے اس طرح کی اجازت نہیں ہے. وہ نمازہ نہیں پڑھتے، دیکھیں دل کی نماز والے کچھ لوگ رہتے، وہ 4 انگوٹیاں پہنے ہوئے رہتے. ان کو بولتے وہ یہ شریعت ان کو نہیں معلوم ہے، مولانا کچھ بھی نہیں، وہ ہمارا ذکر چلتے رہتا، وہ ہمارا جو ہے الگ ہے معاملہ ہو. وہ دیکھیے پہلے شریعت ہے،
شریعت میں انسان جو ہے محنت کرتا ہے, شریعت میں تو تہجد گزار, یہ ساری چیزیں منزلیں پار ہوتی تو پھر آتا ہے طریقت, پھر آتا ہے حقیقت. پھر نہیں یہ شریعت چھوڑ کر جو ہے میں نماز نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا, لیکن میں جو ہے برابر جو ہے انگوٹھیاں پہن لے گھومتا, یہ اس کی اجازت نہیں ہے. ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہیے. پھر میرا موضوع دوسرا ہو جا رہا. تو بال بنانے کے حوالے سے مونچھ, یہ ساری چیزیں 40 دن سے جو ہے اندر ہی ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں. ناخن ہے, پیر کے ناخن, ساری چیزیں جو بال کٹانے کے اس کی اجازت. اچھا جس کو کٹانا نہیں ہے یہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے, یہ خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا جن چیزوں کو رکھنا ہے اس کو رکھنا ہے, جس کو نہیں کاٹنا ہے اس کو کاٹ لیتے. کبھی یہ بھی دیکھا میں کچھ لوگوں کو, یہ جو ہے یہ تھوڑا ادھر کاٹ لیتے, اس کو کاٹنے کی اجازت نہیں. وہ کیوں کاٹ رہے؟ جو چیز رکھنا ہے اس کو نہیں رکھ رہے, جس کو رکھنا ہے اس کو کاٹ دے رہے. تو یہ معاملات ہیں ہمارے. تو اور کچھ ہے حجامت جی؟ کان کے, ہاں کان کے بال جو دیکھیے خوبصورتی میں جو ناک کے بال, کان کے بال, کان کے اوپر کوئی بال آ رہے تو اس کو ایک حد تک جو چون گندا دکھتا ہے نا, اس کو خوبصورتی کے لیے اس کو نکال سکتے ہیں. یعنی ہر وہ چیز انسان جس سے اچھا دکھتا آگے والوں کے لیے وہ. اب کوئی یہ نہیں بولے کہ میں داڑھی کاٹے تو اچھا دکھتا ہے, کیا مولانا کاٹ سکتے؟ نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. وہ آپ کو اچھا اس لیے دکھتا ہے آپ کا ذوق خراب ہو گیا. آپ کا جو ذوق ہے وہ کسی کا بد مزہ, کسی گندی چیز اچھی لگ رہی تو آپ اس کو کچھ بھی نہیں بول سکتے. لیکن داڑھی تمام نبیوں کی سنت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے جو آپ نے اس سنت پر عمل کیا, تو ہمیں بھی چاہیے کہ داڑھی کو رکھے. داڑھی کو بھی رکھے تو کچھ لوگ بے چھوڑتے تھے, ادھر بھی بال نکل رہے, ادھر آ رہے. بھائی اس کو بنائیے, اجازت ہے اس کی. یہاں کے بال ہٹائے, یہاں جو ہے جو خوبصورتی کے ساتھ جو ہے چہرہ خوبصورت دکھنا. یہاں کہاں جہاں بولے وہاں بالا نہیں, اس کو نہیں بولتے. مولانا بولے نا میں ویسے چھوڑ دیتا, نہیں. جہاں نکالنا ہے, جہاں کے حد ہے, حد بندی ہر ایک کی ہے. تو یہ کچھ مسائل ہیں, ان کو ذہن میں رکھیں. اور بھی اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو سوال پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال ہے شرعی مسائل, جیسے حجامت کے حوالے سے کچھ بھی ایسا مسئلہ ہے جی؟ ہاں, ایک مٹھی رکھنا واجب ضروری ہے, اس سے کم کی گنجائش نہیں ہے. نہیں بھائی وہ ان کے نزدیک ایسا رکھ سکتے, دور سے دیکھے تو ایسا داڑھی دکھے تو بس بولتے امام شافعی کے نزدیک ہے. اب ہم سب جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں. اب ادھر جا کے نہیں, ادھر میں نے کیرلا میں دیکھا, ادھر سعودی میں بڑے بڑے شیخا پہنے ہوئے مسابقہ کہہ کے بول رہے ہیں. تو وہ دیکھو بھائی سب کے جو مسائل جو ہوتے ہیں فقہی مسائل میں ہمارے 4 امام ہیں. ہم جس امام کو فالو کرتے ہیں اور جس امام کی زیادہ پیروی دنیا میں کی جاتی ہے اور جس امام کے مسائل واقعی میں قرآن و حدیث سے ملتے جلتے ہیں, وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اور الحمدللہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ ہی کے جو ہے مقلد ہے. ان کے نزدیک جو چیز ہے اس پہ عمل کرنا. جہاں مشکل جی جی دیکھیے ابھی کیا بتایا میں, سرکار جو صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو پردہ فرمانے سے پہلے جو زبان پر جو وصیت تھی وہ نماز, الصلاۃ الصلاۃ. مطلب اگر نماز آپ نہیں پڑھتے تو آپ اپنے آپ سے سوال کریے کہ کیا میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں, کیونکہ یہی امتیاز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, ایک صحابی رسول گھر پر نماز پڑھ کے مسجد میں آ کے بیٹھے, سلام پھیرتی ہی حضور نے فرمایا ہل انت مسلم ام کافر, کہ کس چیز نے تجھے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے روکا, کیا تو مسلمان ہے یا کافر؟ یہ سوال کیا. کیا مطلب؟ جو مسلمان ہوگا وہ نماز پڑھے گا. تو یہ اب سوال ہم اپنے آپ, اگر نماز میں نہیں پڑھ رہا ہوں, بھائی میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں, میں مسلمان ہوں کافر, یہ امتیاز ہے. نماز پڑھنے والا مسلمان ہے تو نماز پڑھنا ہے, یہ دو جدا ہو ہی نہیں سکتے. امام شافعی کے نزدیک تو کلم ہے کہ اگر نماز چھوڑنے والا کافر ہے. امام اعظم نے گنجائش ہے. امام شافعی جو دوسرے مسائل میں آ جاتے, داڑھی خشخشی رکھے تو میں وہ پرسوں فون آیا تھا ہمارے محلے کے کہ میں جمعہ کی نماز پڑھاتا ہوں, تو صاحب میں شافعی بن جانا چاہ رہا ہوں, بن سکتا ہوں کیا؟ کہیں کہ بولے تو داڑھی کے حوالے سے وہاں خشخشی بھی چلتی ہے. وہ ایک مسئلہ تو دیکھ رہے لیکن دوسرے تمام مسائل پہ عمل کرنا ہے. دوسرے ساری چیزوں میں جو ہے نازک ہو جاتے مسائل, پورے مسائل بدلتے, مسائل بھی سیکھنا آپ کو. وہ ایک دیکھ لے رہے داڑھی بول کے اور یہ چیز ہے. امام شافعی کے نزدیک جو نماز چھوڑنے والا جان بوجھ کے وہ کافر,
تو یہ تصور رکھے ہم میلاد کا جلسہ کریں، 12 محافل کریں اور صبح میں فجر کی نماز نہیں پڑھتے، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. یہ آپ کے جلسے کرنا بیکار ہے، اور یہ واہواہی، یہ جتنے بھی سلام، یہ سیرت، یہ سب بیکار ہے. نماز کے بغیر ہمارا وجود ہی نہیں ہے. نماز کے بغیر ہے ہی نہیں ہمارا وجود. نماز کو چھوڑنا ہی نہیں، کوئی حالت ہی نہیں ہے. آپ اندازہ لگاتے سرکار آپ کے ایام میں بھی جو ہے نماز، کوئی ایسی نماز ہے جو ہے قضا ہوئی ہو. سہارا لے کر جو ہے مسجد میں آتے تھے، آپ تشریف لاتے تھے. آخری ایام میں آپ کی زبان پر وہی الصلاۃ تھا. تو نماز کے حوالے سے جتنے بھی ہے، اس کے لیے کیا ہے، فجر کی نماز ان کے سونے کا وقت رہتا، اور شیطان جو ہے بہت اچھی طرح یہ ٹائم پہ آ کے سلاتے رہتا. پورا اچھا ارادہ کرتے ہیں. میں یہی سوچتا ہوں کہ آپ لوگ ارادہ کر کے ہی سوتے، کیا کرنا وہ سب، وہ آنکھ نہیں کھل رہی ہے کچھ. تو کچھ ایسی ہے یا نہیں معلوم، کچھ لوگ نماز کے لیے جگانے کے لیے نکلنا، ایک ٹیم ہونا محلے میں اگر ہے تو سبحان اللہ، کہ ہمارے نوجوان آپ کچھ لوگ صبح میں جو ہے سے گشت کرنا. اس وقت یہ ایک نسخہ جو ہے سے ہو سکتا ہے، چونکہ سونے کا وقت ہوتا ہے، جو ہے سے اٹھیے نماز کو خالی ایسے آواز لگاتے ہوئے چلنا، اگر ہے گنجائش نکلتی ہے تو جو ہے تو ایک اس کے لیے بھی آپ لوگ نوجوان جو ہے اس کے لیے تیار ہوں، چونکہ فجر کے وقت سوتے ہی ہو. چونکہ وہ شیطان جو ہے پوری طرح سے، شیطان نے کہہ دیا نا، آگے سے بائیں سے پیچھے ہر جگہ سے میں حملہ کروں گا تیرے بندوں. جب جنت سے نکال دیا گیا کہ آگے سے آؤں گا، دائیں سے، ساری چیزوں سے تو ہم لوگ کو اس سے جو ہے ہوشیار رہنا ہے. ہم لوگ جو ہے جب بھی آپ نماز چھوڑے تو اپنے آپ سے سوال کرنا، میں مسلمان ہوں گا، مسلمان ہوں فوراً جا کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، پھر نماز جو ہے قضا کرنا، اور قضا کر کے پھر آئندہ توبہ کرنا کہ میں کبھی بھی قضا نہیں کروں. اچھا کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں میں 8 بجے نماز پڑھ لیتا ہوں، قضا نماز ہو 8 بجے نماز پڑھ لیتا ہوں، بہت بڑا کام کرے. بھائی 8 بجے قضا ہو گئی، قضا کوئی بہت بڑی کام نہیں ہے، قضا نماز ہے نا. یعنی اگر کسی کو معلوم ہو جائے ادا اور قضا میں فرق کیا ہے، کتنا ثواب ہے اور کتنا گناہ ہے، کتنی سخت وعیدیں آئی، تو اس کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہو سکتی. قضا پڑھنے کی بڑی شان سے بولتا ہوں میں قضا پڑھنے جا رہا ہوں، میں فجر کی نماز. کون سا ایک تو اس کو چھپا کے پڑھنا ہے، نماز چھوڑ کے میں سب کے سامنے اعلان سے نہیں پڑھنا ہے. فجر کی نماز چھوڑ کے میں ذرا زور سے پہلے آگے پڑھ رہے نہیں، چھپا کے چھپ کے پڑھنا ہے. گناہ کا کام کر رہے ہیں آپ، کیا بہت بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ایک تو نماز کو قضا کر لیا، اوپر سے جو ہے آگے مسجد میں جو سب کو اعلان کر کے، اس سے بچنا ہے. تو نمازوں کو قضا ہونے مت دی. اور کچھ سلام صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. علیک یا رسول سلام علیک، حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا مانا، اڑے گا تیری ترانہ. یا نبی سلام
عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله صدقة غوث الوراك صدقة خواجہ پیاک صدقة كل أولياك علم دو احمد رضا سایہ نبی سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة صلى الله تعالى عليه وسلم إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد یا اللہ یا رحمان کریم، جو کچھ قرآن مجید کی آیتیں اور جو کچھ ذکر و اذکار کیا گیا میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظمت و شان بیان کی گئی، اس کو اپنی بار میں قبول فرما۔ الہ العالمین، ہمارے پڑھنے میں، ہمارے بولنے میں، ہمارے سننے میں، ہمارے اہتمام کرنے میں کسی طرح سے ہم سے غلطی کوتاہیوں کے فرما۔ ان سب کا ثواب آقا کریم رؤوف الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ تمام انبیاء، تمام مرسلین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ تمام صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی بارش کرتے قبول فرما۔ تمام اولیاء کرام بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ تمام مومنین مومنات کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچا، بالخصوص مسجد حاضہ اور جتنے بھی بھونگیر کے ہمارے اہل سنت خوش عقیدہ مسلمان ہیں، الہ العالمین سب کے جن گھروں میں، رشتہ داروں میں جس کسی کا بھی انتقال ہو، سب کے ارواح کا ثواب پہنچا۔ قبر کی ہر طرح کی عذاب سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو بھی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کا تصور رکھتے دنیا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک با سعادت کا مہینہ الہ العالمین اس ماہ مبارک میں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن لوگوں نے بھی جس طرح کی خدمتیں کر رہے الہ العالمین سے بارگاہ میں قبول فرما، مزید استقامت عطا فرما، مزید اسباب پیدا فرما۔ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں، جتنے مسجد کے کمیٹی کے ممبران ہیں والے ہیں، اور اس بارہ محفل کے ہمارے ذمہ داران جو بھی الہ العالمین سب کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین کوئی کاروبار میں پریشان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، اگر مقروض ہے تو انہیں بارے قرض سے سکون عطا فرما۔ الہ العالمین بیمار ہے تو انہیں صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین کوئی بے روزگار ہے تو روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین اگر کوئی بے اولاد ہے تو انہیں اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین جن کی اولاد ہے تو والدین کے لیے ذریعہ نجات۔ الہ العالمین جن کی اولاد فرمان ہے انہیں فرما بردار فرما۔ الہ العالمین حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل الہ العالمین ہمارے جتنے بھی اس حاضہ میں ہے الہ العالمین اور جتنے بھی اس علاقے میں رہتے ہیں سب کو الہ العالمین پنجگانہ با جماعت صف اول میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، امانیوں پہ سجدوں کی طرف عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے اندر اخلاص عطا فرما، جو بھی کام تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ riyaکاری سے بچا الہ العالمین، ہر طرح کی riyaکاری سے ہماری عبادتوں کو سے بچا لے الہ العالمین۔ ہمارے فلسطین کے بھائیوں کی حفاظت فرما الہ العالمین، ان کی جان مال ایمان کی حفاظت فرما۔ ہندوستان کے مسلمان جان مال عزت آبرو ایمان حفاظت فرما الہ العالمین۔ ظالموں کو ناکام بنا، ظالموں کے منصوبوں کو ناکام، ظالموں کو کیفر کردار تک الہ العالمین ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ جن لوگوں نے بھی حج کے لیے الہ العالمین فارم بھر چکا ہے، جانے خواہش رکھتے ہیں، ان کا نام نہیں آیا ویٹنگ لسٹ میں، کسی بھی طریقے سے جانے کی کوششیں کر رہے اسے قبول فرما، حج مبرور کی سعادت نصیب فرما، مدینہ منورہ کی بازری نصیب فرما، ہم سب کا بطفن عطا
اللهم ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الله تعالى شان حبيبه ونبيه ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أجمعين. سبحان ربك رب العزة